سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق حاجی صاحب کی کہانی ایک کتے سے شروع ہوئی تھی اور کتے پر ہی آ کر ختم ہوئی۔ یہ 35 برس پرانی بات تھی۔ حاجی صاحب کی گارمنٹس فیکٹری تھی۔ حاجی صاحب صبح صبح فیکٹری چلے جاتے اور رات تک کام کرتے۔ ایک دن وہ فیکٹری پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک درمیانے قد کا کتا گھسیٹ گھسیٹ کر ان کے گودام میں داخل ہو رہا ہے۔ حاجی صاحب نے غور کیا تو پتہ چلا کتا شدید زخمی ہے۔ شاید وہ کسی گاڑی کے نیچے آ گیا تھا جس کے باعث اس کی 3 ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی۔ صرف ایک ٹانگ کے ذریعے اپنے جسم کو گھسیٹ کر ان کے گودام تک پہنچا۔ حاجی صاحب کو کتے پر بڑا رحم آیا۔ انہوں نے سوچا وہ کتے کو جانوروں کے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، اس کا علاج کراتے ہیں، جب کتا ٹھیک ہو جائے گا تو اسے گلی میں چھوڑ دیں گے۔ حاجی صاحب نے ڈاکٹر سے رابطے کے لیے فون اٹھایا، لیکن نمبر ملانے سے قبل ان کے دل میں ایک انوکھا خیال آیا۔ حاجی صاحب نے فون واپس رکھ دیا۔ حاجی صاحب نے سوچا کتا شدید زخمی ہے، اس کی 3 ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، اس کا جبڑا زخمی ہے اور پیٹ پر بھی چوٹ کا نشان ہے، لہٰذا کتا اب روزی روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ حاجی صاحب نے سوچا اب دیکھنا یہ ہے قدرت اس کتے کی خوراک کا بندوبست کیسے کرتی ہے۔ حاجی صاحب نے مشاہدے کا فیصلہ کیا، چپ چاپ بیٹھ گئے۔ وہ کتا سارا دن گودام میں بے ہوش پڑا رہا۔ شام کو جب اندھیرا پھیلنے لگا تو حاجی صاحب نے دیکھا ان کی فیکٹری کے گیٹ کے نیچے سے ایک دوسرا کتا اندر داخل ہوا۔ کتے کے منہ میں ایک لمبی سی بوٹی تھی۔ کتا چھپتا چھپاتا گودام تک پہنچا، زخمی کتے کے قریب آیا، اس نے پاؤں سے زخمی کتے کو جگایا، بوٹی اس کے منہ میں دے دی۔ زخمی کتے کا جبڑا حرکت نہیں کر پا رہا تھا، لہٰذا اس نے بوٹی واپس اگل دی۔ صحت مند کتے نے بوٹی اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی، بوٹی چبائی۔ جب وہ اچھی طرح نرم ہو گئی تو اس نے بوٹی کا لقمہ سا بنا کر زخمی کتے کے منہ میں دے دیا۔ زخمی کتا بوٹی نگل گیا۔ اس کے بعد وہ کتا گودام سے باہر آیا، اس نے پانی کے حوض میں اپنی دم گیلی کی، واپس گیا، دم زخمی کتے کے منہ میں دے دی۔ زخمی کتے نے صحت مند کتے کی دم چوس لی۔ صحت مند کتا اس کارروائی کے بعد اطمینان سے واپس چلا گیا۔ حاجی صاحب مسکرا پڑے۔ اس کے بعد یہ کھیل روزانہ ہونے لگا۔ روز کتا آتا، زخمی کتے کو بوٹی کھلاتا، پانی پلاتا اور چلا جاتا۔ حاجی صاحب کئی دنوں تک یہ کھیل دیکھتے رہے۔ ایک دن حاجی صاحب نے اپنے آپ سے پوچھا، وہ قدرت جو اس زخمی کتے کو رزق فراہم کر رہی ہے، کیا وہ مجھے 2 وقت کی روٹی نہیں دے گی؟ سوال بہت دلچسپ تھا۔ حاجی صاحب رات تک اس سوال کا جواب تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ توکل کی حقیقت بھانپ گئے۔ انہوں نے فیکٹری اپنے بھائی کے حوالے کی اور تارک الدنیا ہو گئے۔ وہ مہینے میں 30 دن روزے رکھتے، صبح صادق سے اگلی صبح کاذب تک رکوع و سجود کرتے۔ وہ برسوں اللہ کے دربار میں کھڑے رہے۔ اس عرصے میں اللہ انہیں رزق بھی دیتا رہا، ان کی دعاؤں کا قبولیت بھی، یہاں تک کہ وہ صوفی بابا کے نام سے مشہور ہو گئے۔ لوگ ان کے پاؤں کی خاک کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے لگے۔ پھر ایک دوسرا واقعہ پیش آیا اور صوفی بابا دوبارہ حاجی صاحب ہو گئے۔ یہ سردیوں کی ایک نیم گرم دوپہر تھی۔ صوفی بابا کی بیٹھک میں درجنوں عقیدت مند بیٹھے تھے۔ صوفی بابا ان کے ساتھ روحانیت کی رموز شیئر کر رہے تھے۔ باتوں ہی باتوں میں صوفی بابا نے کتے کا قصہ چھیڑ دیا۔ اس قصے کے آخر میں حاضرین کو بتایا، رزق ہمیشہ انسان کا پیچھا کرتا ہے، لیکن ہم بے وقوف انسانوں نے رزق کا پیچھا شروع کر دیا ہے۔ اگر انسان کی توکل زندہ ہو تو رزق انسان تک ضرور پہنچتا ہے، بالکل اس کتے کی طرح جو زخمی ہوا تو دوسرا کتا اس کے حصے کا رزق لے کر اس کے پاس آ گیا۔ میں نے اس زخمی کتے سے توکل سیکھی، میں نے دنیا داری ترک کی، اللہ کی راہ میں نکل آیا۔ آج اس راہ کا انعام ہے، میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں۔ ان 30 برسوں میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے رزق نہ دیا ہو، یا میں کسی رات بھوکا سویا ہوں۔ میں ہمیشہ اس زخمی کتے کو تھینک یو کہتا ہوں جس نے مجھے توکل کا راستہ سکھایا۔ صوفی بابا کی محفل میں ایک نوجوان پروفیسر بھی بیٹھا تھا۔ پروفیسر نے جینز پہن رکھی تھی، اس کے کان میں MP3 وائر کا ایئر فون لگا ہوا تھا۔ نوجوان پروفیسر نے ایئر فون اتارا اور کہکا لگا کر بولا، صوفی بابا، ان دونوں کتوں میں افضل کتا زخمی کتا نہیں تھا،
बल्कि वो कुत्ता था जो रोज़ शाम को ज़ख्मी कुत्ते को बोटी चबा कर खिलाता था, अपनी गीली दुम से इसकी प्यास बुझाता था। काश आपने ज़ख्मी कुत्ते के तवक्कल की बजाय सेहतमंद कुत्ते की खिदमत, कुर्बानी और एसार पर तवज्जो दी होती तो आज आपकी फैक्ट्री 500-600 लोगों का चूल्हा जला रही होती। सूफ़ी बाबा को पसीना आ गया, नौजवान प्रोफेसर बोला। सूफ़ी बाबा, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफजल होता है। वो सेहतमंद कुत्ता ऊपर वाला हाथ था, जबकि ज़ख्मी कुत्ता नीचे वाला। अफसोस आपने नीचे वाला हाथ तो देख लिया, लेकिन आपको ऊपर वाला हाथ नज़र ना आया। मेरा ख्याल है आपका ये सारा तसव्वुफ़ और सारा तवक्कल खुद गर्जी पर मबनी है, क्योंकि एक सखी बिजनेसमैन 10,000 निकम्मे और बेहुनर दरवेशों से बेहतर होता है। नौजवान उठा, उसने सलाम किया, बैठक से निकल गया। हाजी साहब ने 2 रकत नवाफल पढ़े, बैठक को ताला लगाया, फैक्ट्री खोल ली। वो आप इबादत भी करते और कारोबार भी। हाजी साहब ने आखिरी उम्र में फैक्ट्री लगा ली। वो 24 घंटे फैक्ट्री में रहने लगे। वो 16 से 18 घंटे दफ्तर में काम करते। जब थक जाते तो फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में सो जाते। हाजी साहब के मजाज की ये तब्दीली सब के लिए हैरान कुन थी। वो 30 बरस तक दुनियादारी, कारोबार और रुपए पैसे से अलग थलग रहते थे। उन्होंने ये अरसा इबादत और रियाजत में गुजारा था। अल्लाह ताला ने इन्हें इस रियाजत का बड़ा खूबसूरत सिला दिया। वो अंदर से रोशन हो गए थे। वो सुबह 8 बजे अपनी बैठक खोलते थे। रात गए तक इनके गिर्द लोगों का मजमा रहता था। लोग अपनी अपनी हाजात लेकर इनके पास आते। वो इनके लिए दुआ का हाथ बुलंद कर देते। अल्लाह ताला साइर के मसाइल हल फरमा देता। अल्लाह ताला ने इनकी दुआओं को कबूलियत से सरफराज कर रखा था। फिर अचानक हाजी साहब की ज़िंदगी ने पलटा क्यों खाया? वो एक दिन अपनी गद्दी से क्यों उठे? बैठक बंद की, अपने बेटों से सरमाया लिया, गारमेंट्स की एक दरमियाने दर्जे की फैक्ट्री लगा ली। उन्होंने इस फैक्ट्री में 500 ख़वातीन रखी। खुद अपने हाथों से यूरोपी ख़वातीन के लिए कपड़ों के नए डिज़ाइन बनाए। ये डिज़ाइन यूरोप भिजवाए, बाहर से आर्डर आए, हाजी साहब ने माल बनवाना शुरू कर दिया। यूँ इनकी फैक्ट्री चाल निकली। हाजी साहब दोनों हाथों से डॉलर समेटने लगे। दुनिया में इस वक्त गवर्नमेंट्स की कमो बेश 2-3 करोड़ फैक्ट्रियाँ होंगी। हर फैक्ट्रियों के इतने ही मालकान होंगे, लेकिन हाजी साहब जैसा वाक़या किसी के पास नहीं होगा। पूरी दुनिया में लोग बुढ़ापे तक कारोबार करते और बाद 1000 रुपये पैसे अकाउंट से में रख कर अल्लाह अल्लाह शुरू कर देते हैं, लेकिन हाजी साहब बिल्कुल इनसे उलट थे। उन्होंने 35 साल की उम्र में कारोबार छोड़ा, अल्लाह से लो लगाई, लेकिन जब वो अल्लाह के करीब हो गए, उन्होंने अचानक अपनी आबाद खानकाह छोड़ी, मकरूहात के गड़े में छलांग लगा दी। वो दुनिया के वाहिद बिजनेसमैन हैं जो फैक्ट्री से दरगाह तक गए और फिर दरगाह से वापस फैक्ट्री पर आ गए।